السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 36 ہے، اب حضرات کے سامنے پڑھی گئی. اس کا ترجمہ یہ ہے: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی روزی مقرر کر دی گئی ہے. بہرحال یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو جنت میں سکونت دے دی تو جنت میں سکونت دینے کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان سے یہ بیان فرمایا کہ تم جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ شیطان چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پہلے ہی دشمن ہو چکا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سکون کے ساتھ میں، مزے کے ساتھ میں زندگی گزارے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے جنت کے نگہبانوں نے روکا. تو اس کے پاس سانپ آیا، یعنی ابلیس کے پاس میں سانپ آیا. چونکہ ابلیس کی پہلے سے اس کے ساتھ دوستی تھی اور یہ سانپ تمام جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا. اس کے 4 پاؤں اونٹ کے طرح تھے اور یہ بھی جنت کا محافظ تھا، یعنی جنت کی نگہبانی کیا کرتا تھا. ابلیس نے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں پہنچا دے. سانپ نے اسے قبول کر لیا اور منہ میں لے جا کر اس کو جنت میں پہنچا دیا. جب جنت کے قریب وہ لوگ پہنچے تھے تو جنت کے اور جو حفاظت کرنے والے تھے، نگراں تھے، وہ اس کو ملے. تو بہرحال وہ انہیں کچھ خبر نہ ہوئی کہ ابلیس اس کے منہ میں بیٹھا ہے. یہ اس طریقے سے جنت میں چلا گیا. بہرحال اس طریقے کی روایت
تفسیر تبری میں بھی علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب ابن منبہ سے بھی نقل کیا ہے. وہب ابن منبہ سے عبد الرحمن ابن محریب نے نقل کیا ہے، اور وہ روایت تھوڑی لمبی ہے، جس میں یہ بات ہے کہ جس درخت سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو منع کیا تھا، روکا تھا، وہ درخت بڑا گھنا درخت تھا، اس پر شاخیں زیادہ تھیں اور شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھیں، اور اس کے پھل بھی جو ہے عمدہ تھے. تو اس وقت میں شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے پاس میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں یہ کہنے لگا انظری الی هذه الشجرہ، کہ تم اس درخت کی طرف دیکھو، ما اطیب ریحها، کہ اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، واطیب طعمها، اور اس کا ذائقہ کتنا بہترین ہے، کتنا اچھا ہے، واحسن لونها، اور اس کا رنگ بھی کتنا خوبصورت ہے. فاخذت حواء فاکلت منها، تو حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے بہکاوے میں آ کر اس پھل سے کھا لیا. ثم ذهبت بها الى آدم، پھر وہ ابلیس یا حضرت حوا اس پھل کو لے کر کے آدم کے پاس میں گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگی انظر الی هذه الشجرہ، اس درخت کی طرف دیکھو، اس کے پھل کی طرف دیکھو کہ اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کے پھل کا مزہ کتنا اچھا ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے. فاکل منها آدم، تو آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا. فبدت لهما سوآتهما، تو جب کھا لیا تو کھانے کے بعد میں ان کا سطر کھل گیا. فدخل آدم فی جوف الشجرہ، تو حضرت آدم علیہ السلام درخت کے پیچھے یا درخت میں چھپنے لگے. تو اللہ رب العزت نے ان کو آواز دی، یا آدم این انت، اے آدم تم کہاں ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا انا ھذا، کہ میں یہاں پر ہوں میرے رب. قال الا تخرج، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تو نہیں نکلے گا؟ قال استحیی منک یا ربی، تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ مجھ کو، اے میرے رب مجھ کو تجھ سے شرم محسوس ہوتی ہے، شرم آتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ بظاہر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک معصیت، ایک گناہ ہو گیا تھا، اور یہ جو گناہ ہوا تھا یہ خطا اور نسیان کے درجے کا تھا، یا اجتہادی لغزش تھی. اجتہادی لغزش پر، خطا اور نسیان کی بنیاد پر پکڑ نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ اس کے باوجود وہ غلطی میں شمار نہیں ہوتا. تو بہرحال اس چیز کو آپ کے سامنے بعد میں بیان کیا جائے گا. مگر اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ ابلیس اندر گیا ہے اور ابلیس کو لے جانے والا سانپ تھا، تو اللہ رب العزت نے سانپ سے بھی مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ دیکھ، تیرا جو رزق ہوگا وہ مٹی ہوگی، اور بنی آدم تیرے دشمن ہوں گے، اور تو بنی آدم کا دشمن ہوگا، اور تو بنی آدم کو جہاں پر پائے گا ان میں سے اس کو تو ڈس لے گا، اور بنی آدم تجھ کو جہاں پر پائیں گے وہ تیرے سر کو کچل دیں گے. بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت میں یہ بات ہے کہ شیطان نے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس میں پہنچا تو اس وقت میں اس نے قسم کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں بھی قسم کھایا، اور کہنے لگا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ اے آدم میں تجھ کو ایسا درخت بتلاتا ہوں جس کو کھانے کے بعد میں تم کو
ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، جاویدانی زندگی نصیب ہوگی، اور ایسی حکومت، ایسی بادشاہت نصیب ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس نے جو ہے اس وقت ہمیں قسم بھی کھایا تھا، جیسا کہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ اس نے ان دونوں کے لیے قسم بھی کھایا اللہ رب العزت کی، اور کہنے لگا کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے البتہ نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں بھی انسان تھے۔ اب دل نرم ہو گیا تو ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، کیونکہ اس نے تو اللہ کی قسم کھایا تھا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکل بدل کر کے گیا ہو۔ اب چونکہ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچانے یعنی گمراہ کرنے کے لیے ابلیس جنت میں کیسے پہنچا؟ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، جیسا کہ شیطان آج کل ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، برے برے خیالات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت نے جنات کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے، بدلنے کی بھی قدرت دی ہے، کہ شیطان ایک دوسری شکل میں بھی جو ہے بدلی ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے سے آدم اور حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہاب ابن منبہ کی، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن مسعود کی، اور بھی روایات ہیں جن کو تفسیر تبری میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی روایات سے نقل کیا ہے کہ سانپ کے منہ میں وہ بیٹھ کر کے چلا گیا تھا اور جنت میں پہنچ گیا تھا۔ بہرحال اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں اندر پہنچ گیا ہو۔ بہرحال وہ وہاں پر پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد میں ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اتنے بڑے پیغمبر کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کر دیا، جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، ہم تو جو ہے ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، ہم تو ان کے خاندان میں سے ہیں، اور ہم جو ہے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بچ جائیں گے، ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان صبح ہونے کے ساتھ میں ہم کو گمراہ کر رہا ہے، دوپہر کے وقت میں گمراہ کر رہا ہے، شام کے وقت میں گمراہ کر رہا ہے، اور ہم جو ہے بالکل اطمینان کے ساتھ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی پکڑ فرما دی، ان کو اس جنت سے نکال دیا جس میں ہر قسم کا عیش تھا، جس میں ہر قسم کی سکونت تھی، جس میں ہر قسم کا اطمینان تھا، جس میں ہر قسم کا کھانا تھا، جس میں کہیں جانے سے ان کو روکا نہیں جاتا تھا۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو نکال دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا۔ تو جب اتنے بڑے پیغمبر کی پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں نا تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں پر مطمئن نہ رہیں، ہم جو ہے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد میں توبہ کی، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ یہ جو توبہ کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، انشاءاللہ اس کی مکمل تفسیر آئندہ کسی بیان میں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اب آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعض کے دشمن رہیں گے۔
بعض کے دشمن ہوں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں آپسی عداوت دشمنی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی کا سلسلہ دنیا میں بھی چلتا رہے گا، جاری رہے گا۔ اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا، پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ بطور ناراضگی کے یہ بتلایا گیا، یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان آپس میں دشمنی بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے درمیان آپس میں دشمنی ہونے سے ماں باپ کی زندگی کا مزہ، لطف زندگی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو نسل ہے آج کے وقت میں جو موجود ہے، اتنی آپس میں مخالفت ہے اور آپس میں اتنی رنجش ہے کہ امت تفرقے میں بٹ چکی ہے، فرقوں میں بٹ چکی ہے، کوئی کسی کے ساتھ میں اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج یہ امت پوری کی پوری منتشر ہو چکی ہے، امت میں کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور باطل طاقتیں قوتیں آج ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہے۔ ہمارا ایک بھائی مارا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت ایمانی نہیں ہے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکے، اور ہم جو ہے اس کی حمایت میں آواز اٹھا سکے، ہم اس کے بارے میں احتجاج کر سکے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جیسے پہلے دشمنیاں تھیں، آج بھی وہ دشمنیاں، وہ نفرتیں، وہ بغض و حسد، وہ عداوت چلتی آ رہی ہے اور ہو رہی ہے آج کے وقت میں بھی۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو بہرحال آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، یعنی کچھ دنوں تک ٹھہرنا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر کے بھی تم کو ہمیشگی نہیں ملے گی، تم کو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا ہے، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو چھوڑنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام کی زندگی پوری ہوئی، حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی پوری ہوئی، اللہ نے ان کو جو ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے موت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر آگے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دیکھو اس آیت کریمہ کے جملے سے ایک مسئلہ ہی نکلتا ہے جس کو اصول فقہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، جس کو سد ذرائع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے کہ درخت کے پاس جانے سے کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن چونکہ درخت کے پاس جب پہنچیں گے تو پہنچنے کے بعد میں اس کے پھل کو کھا سکتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے منع کر دیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے قسم کھائی تو اللہ کی قسم پر انہوں نے بھروسہ کر لیا اور وہاں تک پہنچ گئے، اور یہ گناہ ان سے سرزد ہو گیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر تنبیہ کر دی گئی تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے جو کھا لیا، بظاہر گناہ ہے،
حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، گناہ سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت یعنی ان کی عزت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً یعنی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور جمہور امت کا یعنی علماء امت کا ایک بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ جو کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے سرزد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ائمہ اربعہ کے خلاف بات ہوتی ہے، اور جمہور امت کا جس بات پر اتفاق ہے اس اتفاق کے خلاف یہ بات ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر سے چھوٹے گناہ صادر ہو سکتے ہیں، سرزد ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدی بنا کر بھیجا جاتا ہے، لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، اگر صادر ہو جائے تو پیغمبروں کے قول پر، باتوں پر اور ان کے افعال سے امن اٹھ جائے گا، وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب پیغمبر ہی پر اعتماد اور بھروسہ اور اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ رہے گا؟ وہ دین اصلی دین کا رہے گا؟ وہ تو ملاوٹ والا دین ہو جائے گا، آمیزش والا دین ہو جائے گا۔ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مختلف جگہ پر انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غصہ بھی ہوا ہے، عتاب بھی ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ لیکن ایسے واقعات کا حاصل امت کے اتفاق سے یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے ان کا صدور ہو سکتا ہے، ان سے وہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا، غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا اور بھول کے سبب وہ قابل معافی بھی ہوتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھول اور یہ نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ اور تعلیم اور شریعت سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو یعنی بھول ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تعلیم اور تبلیغ سے اور تشریح سے متعلق ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لفظ صادر ہوئی ہے، جو گناہ صادر ہوا تھا، یہ تبلیغ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ تعلیم سے تعلق نہیں رکھتا، یہ تشریح سے تعلق نہیں رکھتا۔ کہ اگر تبلیغ سے تعلق رکھتا تھا تو اس سے جو ہے لوگوں کا نقصان ہوتا، اور تشریح سے تعلق رکھتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں ملاوٹ ہو جاتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم سے تعلق رکھتا تھا تو اس میں جو ہے نا تعلیم میں بھی جو ہے نا خلل ہو جاتا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا۔ کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اشارتاً بتایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ مراد خاص یہی درخت نہیں تھا، بلکہ اس کے جنس کے، اس کے جیسے جتنے درخت تھے سارے کے سارے مراد تھے۔ مثال کے طور پر آم کا ایک باغ ہے، اس باغ میں سارے آم کے ہی درخت ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص سے یہ کہے کہ بھائی تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس سے مراد اس کی کیا ہے؟ آم کے جتنے بھی درخت ہیں اس باغ کے اندر
وہ سارے کے سارے درخت جو ہے نا اس سے مراد لیے گئے، کیونکہ اس ایک درخت میں جو پھل لگا ہے وہی پھل جو ہے نا اور بھی یعنی باغ کے درختوں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس ایک درخت میں آم کے پھل ہیں تو دوسرے درختوں میں بھی آم کے پھل ہیں۔ تو بہرحال تو مراد جو ہے نا خاص یہی درخت نہیں تھا، بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ حرام ہونا صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ خاص نہیں تھا جو نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حضور نے صرف اس ریشمی کپڑے کی طرف اشارہ کیا یا حضور نے جو ہے اس سونے کی طرف اشارہ کیا، صرف لوگوں نے جو ہے نا یہ سمجھ لیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو بطور مثال کے جو یہ بیان فرمایا کہ ریشمی کپڑا اور سونا تم پر حرام کر دیا گیا، مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ریشمی کپڑا ہے اور جتنا بھی سونا ہے یہ سب میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے۔ جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا وہ منع کرنا تو اسی خاص درخت کے ساتھ میں تھا۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مضبوط کر دیا اور سنوار دیا، ان کے دل میں ڈال دیا اور قسمیں کھا کر یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، احلف باللہ، ان دونوں کے ساتھ میں ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی اور کہنے لگا کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا ہوں جو تمہارے لیے بالکل منع کر دیا گیا ہو یا تمہارے لیے نقصان ہو۔ جس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے وہ درخت جو یہ درخت نہیں ہے بلکہ دوسرا درخت ہے، اس درخت سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس درخت سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا جو اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا تھا اور اللہ نے جو ان کو سکون دیا تھا اور اللہ نے ان کو جنت کی جو زندگی عطا فرمائی تھی اس سے وہ محروم ہو گئے، اور اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی جو پیدائش کے شروع کے وقت میں اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی تھی یا اجتہادی لغزش ہے جو در حقیقت گناہ نہیں، جیسا کہ ترمذی کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اور امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور غالباً اسی طرح کی ایک روایت بخاری میں بھی ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ ثواب پر پہنچ جاتا ہے، درستگی پر پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر اس سے خطا بھی ہو گئی تو اس کو جو ہے گناہ نہیں ہوتا بلکہ ایک اجر اس کو دے دیا جاتا ہے، ایک اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بڑے مجتہد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی شان تو بہت اونچی شان ہے، وہ تو ابو البشر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے جان بوجھ کر کے غلطی نہیں ہو سکتی، اور نہ ان سے کبیرہ گناہ ظاہر ہو سکتا ہے، نہ ان سے صغیرہ گناہ اگر ہو بھی گیا تو وہ اجتہادی طور پر ہوا ہے،
جو در حقیقت گناہ نہیں ہے مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی۔ قرآن کریم میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ اور استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ہم نے آدم کو معاف کر دیا تو اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ پیغمبر کے اوپر چونچرا کرے، پیغمبر کے اوپر تنقید کرے اور پیغمبر کے اوپر طنز و تشنیع کرنے لگے، جیسا کہ جو ہے بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، اور بعض جو قرآن و حدیث کا گہرا تعلق نہیں رکھتے تھے، قرآن و حدیث کی میرے گہری تعلق نہیں رکھتے تھے، جن کو قرآن و حدیث کی مکمل معلومات نہیں تھی، نہ حدیث کی مکمل معلومات تھی، انہوں نے پیغمبروں پر تنقید کی ہے، صحابہ پر تنقید کی ہے۔ بہرحال میں یہاں صحابہ کے بارے میں نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ آدم علیہ السلام کے متعلق بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ بحث یاد رکھے کہ فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے دھتکار کر کے نکال دیا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسے ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جنت میں داخل ہو کر وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیاطین کو حق تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کرا دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دھوکے میں کس طرح آ گئے، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیں شیطان نے جو ہے نا، جب اللہ رب العزت نے اس کو مردود بنا دیا اور جب اللہ رب العزت نے اس کو دھتکار دیا، اپنی بارگاہ سے اس کو یعنی خارج کر دیا، تو شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ میں جو ہے نا یعنی لوگوں کو گمراہ کروں گا، آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکاؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے جو ہے نا گمراہ کروں گا اور ان میں سے اکثروں کو تو ناشکرا پائے گا۔ اب شیطان کا یہی کام ہے، شیطان یہی کام کر رہا ہے کہ صبح و شام اور ہر وقت میں امت کو گمراہ کرنے میں، بہکانے میں، پھسلانے میں، ڈگمگانے میں لگا ہوا ہے، اور امت جو ہے بات کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یعنی آگے یہ بیان فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو شیطان کے یعنی کہنے پر چلے گا، انکار کرے گا اور تکذیب آیات کرے گا تو وہ شخص، وہ لوگ جہنم والے ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اب نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اب جو ہے ہم تک یہ پہنچا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش و فکر کریں، اعمال صالحہ کرتے رہیں تاکہ ہمارا بھی اپنا ایمان صحیح سلامت رہے اور ہماری آنے والی نسلوں کا اور جو نسل ہے ان کا بھی ایمان صحیح سلامت رہے، اور ہم جو اعمال پر جمنے کی کوشش کریں۔ شیطان تو آج کے وقت میں کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے دیکھو آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے کہ ہم شیطان کے وسوسے میں آ گئے، اس کے بہکانے میں آ گئے، اس کے ڈگمگانے میں آ گئے اور اس کے پھسلانے میں ہم آ گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو شیطان کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اعمال کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔